بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مورب کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ مورب ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، وہ کلمہ مورب ہے۔ اور مورب ہم نے کہا عربی کلام میں یا فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے۔ فعلوں میں صرف فعل مضارع ہے جو مورب ہوتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کے کل 14 سیغے ہوتے ہیں، ان 14 سیغوں میں سے 12 سیغے مورب ہوتے ہیں، چھٹا اور 12واں سیغہ پھر بھی وہ مبنی ہے، یضربنا اور تضربنا، ینصرنا تنصرنا، چھٹا 12واں سیغہ۔ اور اسماء موربہ میں یعنی وہ اسم جو مورب بنتا ہے وہ ہم نے پڑھا کہ وہ اسماء متمکنہ ہے، جو اسم مفرد منصب سے ہی، جاری مجرا سے ہی، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، تثنیہ، جمع، اور اسماء ستہ مکبرہ، اسم مکسور اور منقوص وغیرہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے۔ ہم آج پڑھیں گے مبنی کے بارے میں۔ پہلے مبنی کے بارے میں ہم اس کا تصور پڑھ لیں، مبنی ہوتا کیا ہے۔ مبنی کا حکم یہ ہے جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، وہ کلمہ مبنی ہوتا ہے۔ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے وہ مبنی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہاؤلائی کا معنی کہتا ہے وہ سب نہیں، یہ سب ہاذا اس میں اشارہ کے لیے نا، قریب میں کہوں جاء ہاؤلائی، آئے یہ لوگ، رأیت میں نے دیکھا ہاؤلائی ان لوگوں کو، مررت میں گزرا بھی ہاؤلائی ان لوگوں سے۔ اب دیکھیں تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ایک ہی ہے، پیچھے عمل جاء آیا تب بھی اس کا اعراب وہی ہے، رأیت آیا تب بھی اس کا اعراب وہی ہے، مررت آیا تب بھی اس کا اعراب وہی ہے۔ یہ مبنی ہوتا ہے جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے اس میں ایک حالت میں جمع ہی رہنا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے۔ تو مبنی کا تصور یہ ہے کہ جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، عامل جیسا بھی ہو اس کا اعراب وہی رہنا ہے۔ ہاذا یہ مبنی ہوتا ہے، آپ نے کبھی حاضی دیکھا ہے؟ حاضی ہی ہوگا مونس کے لیے، حاضی حاضو ہوگا نہیں، حاضا نہیں حاضی کہہ رہے ہیں۔ ہاؤلا کو آپ پورے قرآن پاک میں کبھی نہیں پڑھیں گے، ہاؤلا کبھی نہیں آئے گا، یہ آئے گا ہاؤلا ہی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل گئے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آیا مبنی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ہم مبنی کی باقی ڈیٹیل میں سے جانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مبنی الاصل۔ یاد رکھیں کہ یعنی جو کلمے ہوتے ہی اصل میں مبنی ہیں، جن کی وجہ سے باقی کلمے بھی مبنی بن جاتے ہیں۔ مبنی الاصل اصل میں 3 ہوتے ہیں، ایک ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل امر، اور ایک ہے تمام حروف۔ یہ مبنی الاصل ہوتے ہیں جو
کسی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں قرار پاتے، جو اصل کے اندر بنائے ہی مبنی کے لیے گئے ہیں، وہ صرف تین ہیں، جن کی وضع، جن کی بناوٹ ہے ہی مبنی کے لیے ہے، اس کو مبنی الاصل بولتے ہیں۔ باقی کئی چیز آئیں گی وہ مبنی الاصل نہیں ہوں گے، وہ ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی بن جائیں گے۔ وہ بذات خود جب ہم آگے مبنی کی تھوڑی سی بات پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کلمے ان سے ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی بن جاتے ہیں۔ مبنی الاصل اصل میں تین ہی ہے، ایک ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل امر جس کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، وہ فعل امر ہے، ایک ہے تمام حروف، جتنے بھی حرف آتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی الاصل ہیں۔ وہ کسی وجہ سے اس میں کوئی علت نہیں مبنی ہونے کی کہ انا مبنی کیوں ہے، یہ مبنی اس لیے حرف ہے، ہر مبنی الاصل ہوتا ہے۔ تو مبنی الاصل تین ہوتے ہیں۔ مبنی الاصل کا معنی سمجھ آیا نا کہ جن کی بناوٹ ہی مبنی کے لیے ہوتی ہے۔ پہلا ہے فعل ماضی۔ چلے ہم فعل ماضی کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاکہ یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ کون سی کتاب شروع کریں بھائی؟ اس میں کس لفظ میں؟ کوئی لفظ؟ ناصرہ، ناصرہ، یا آپ لے لیں زارا بنے ہوئے، زاربا واحد مذکر غائب کے لیے آئے گا، اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ گردان ماضی کی اور مضارع، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نہیں تین چیزیں، ایک غائب کے سیغے، حاضر یا مخاطب کے سیغے، اور تیسرا متکلم کے سیغے۔ ایسے ہی کیا غائب کے سیغوں میں پہلا سیغہ ماضی باہر مذکر غائب کا آتا ہے زارابا۔ کوئی بھی ماضی ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہوگا جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ جب آپ نے تسنیہ مذکر غائب بنانا ہے آخر میں بس الف لگا دیں، کیا بنے گا؟ زارا با، یہ تسنیہ بن گیا۔ اب کوئی کلمہ لے لیں، ناصرہ، ناصرہ، فتح، اکلا، اکرما، اکرما، استخرجا، استخرجا، اکتسبا، اکتسبا، شاہدہ، شاہی، الف آخر میں لگا دے وہ تسنیہ بن جائے گا، واو آخر میں لگا دے وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ کیسے کیا آئے گا بھائی؟ زارا بوشا، ڈبل بوشا، یہ آخر میں الف جو ہوتا ہے یہ جمع کی علامت ہوتا ہے، یعنی ویسے یہ ہے واو ہی ہے۔ زارابا باہر مذکر غائب کے لیے الف لگائے تو تسنیہ مذکر غائب، واو لگائے تو جمع مذکر، یہ تین ہے مذکر غائب کے صیغے، تین مذکر کے اور غائب کے۔ غائب کا معنی سمجھتے ہیں؟ زارابا اس نے مارا، زارابا ان دونوں نے مارا، زارابو ان سب نے مارا۔ تو آپ کیا؟ ہاں مقام، زارابا واحد کے لیے، زارابا تسنیہ کے لیے، اور زارابو، یہ تین صیغے ہیں فعل ماضی کے جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ واحد مونث غائب کے لیے آپ نے صرف آخر میں تال ساکنہ لگا دینی ہے۔ کیا لگے گی؟ اور آپ نے عربی کلام میں جس کلمے کے آخر میں تا ساکن دیکھی ہے آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ فعل ماضی کا اور واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ اذا الشمس غورت، تا ساکن ہے، اذا السماء فطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، سب کے آخر میں تا ساکن آ رہی ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں فعل ماضی ہے اور واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ اذا الشمس كورت، واذا النجوم انقدرت، واذا الجبال سجرت، یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں واذا السماء انشقت، واحد مونث ہے فعل ماضی، واذنت لربها وحقت، اذنت بھی فعل ماضی، حقت بھی، اور واحد مونث ہے۔ جس فعل کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ ہمیشہ فعل ماضی ہوگا، دوسرا وہ ہمیشہ فعل واحد مونث غائب کا صیغہ۔ اور اسی طرح زارابت کے آخر میں الف لگا دے کیا بنے گا؟
ضربتا تسمیہ مذکر غائب بنتی، تسمیہ مونس غائب، ضربت ضربتا تسمیہ بن گیا۔ اب جمع بنانے کے لیے ہمیں نون لگانا پڑے گا جس پہ زبر ہوگی، یہ قاعدہ کلی ہے، جب بھی جمع مونس غائب کا صیغہ بنانا آخر میں نون لگا دیں، کیا آئے گا؟ ضربنا۔ زبردست ہو گیا۔ اب یہاں تک کتنے صیغے ہو گئے بھائی؟ 6۔ یہ 3 مذکر غائب کے، یہ 3 مونس غائب۔ کوئی لفظ لیں آپ اس طریقے پہ اس کو گردان بنائیں، کوئی لفظ ہو، کوئی لفظ بول لیں، نصارا، نصارا، نصا، بعد مونس غائب کا کیسے آئے گا؟ نصارت، نصارا، نصارتا، نصرنا، کوئی لفظ نہیں، شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، شاہدتا، شہدنا، آخر میں نون آئے گا، کوئی لفظ نہیں۔ استخرجا، استخرجا، استخرجو، استخرجت، استخرجتا، استخرجو، سبحا، سبحا، سبحو، سبحت، سبحتا، سبحنا، ٹھیک ہے؟ کوئی لفظ لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہی آخر میں یہ علامتیں لگا دیں، وہ آگے صیغہ بنتا ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے مونس غائب کے، 3 مذکر غائب اور 3 مونس غائب، تو کتنے صیغے ہو گئے؟ 6۔ جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ بولنا ہے، آپ نے اس کے آخر میں زبر تا لگانی ہے، زبر والی، کیا آئے گا؟ جب واحد مذکر حاضر کا فعل ماضی کا صیغہ بنانا ہے تو ضربہ کے آخر میں تا مفتوحہ لگا دینی ہے، مفتوح کا معنی جس پہ زبر ہو، کیا آئے گا؟ ضربتا، کیا آئے گا؟ ضربتا۔ ضربتا تو ایک مرد نے مارا، جب مذکر حاضر کے تسمیہ کا صیغہ بنانا ہے اس میں میم الف ما آخر ملا لینا ہے، ضربتا، ضربتما، وہ تسمیہ بن گیا، تسمیہ بن گیا۔ ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضربتما تم 2 مرد نے مارا، یا آخر میں تما کو آگے آخر میں بڑھا دیا گیا۔ جب جمع مذکر حاضر کے لیے بنانا ہے آخر میں صرف تم لگا دیں، ضربتم، یہ 3 مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ ضربتم، تم سب مردوں نے مارا۔ اب اسی طرح کوئی لفظ لے لیں، نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی، نصر تما، جمع کے لیے نصرتم، شہیدتا تو ایک مرد نے گواہی دی، شہیدتما تم دونوں نے دی، شہیدتم تم سب نے دی، کوئی لفظ لے لیں۔ سالتا تو ایک مرد نے سوال کیا، سالتما تم دونوں مردوں نے سوال کیا، تو جمع کے لیے سال تم آخر میں لگا دیں، وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ اور کوئی لفظ دیکھ لیا، آقا اکلتا تو ایک مرد نے کھایا، تسمیہ کے لیے تما آخر میں لگائے، اکل تما تم دونوں نے کھایا، جمع کے لیے اکل تم سب نے کھایا۔ شریبتا تو ایک مرد نے پیا، شریبتما تم دونوں، جمع کے لیے شریبتم، آخر میں تم لگائے وہ جمع بن گیا۔ تو یہ 3 مذکر حاضر کے لیے صرف آخر میں تا مفتوحہ لگائی جائے گی، جس پہ زبر آئے مفتوحہ سے بول گئے۔ تسمیہ بنانے کے لیے تما آخر میں لگایا جائے گا، ضربتما، جمع بنانے کے لیے صرف تم آخر میں لگائے گا، ضربتم، واضح ہے؟ اب دیکھیں باہر کے لیے کوئی صرف سمپل جو سیکھا، ضربا، نصرا، فتح، اکلا، شدیدہ، کاروبا، آگے علامتیں لگائیں گے۔ تسمیہ مذکر غائب بنانا ہو الف لگا دیں، جمع مذکر غائب بنانا ہو واو لگا دیں، واحد مونس غائب بنانا ہو تا ساکن لگا دیں، اور تسمیہ مونس غائب بنانا ہو تا کے ساتھ الف لگا دیں، ضربتا،
جمع مونس غائب بنانا ہو نون مفتوحہ لگا دیں ضربنا. پھر مخاطب کے صیغے بنانے ہو تو آپ ضربہ کے آخر میں تا زبر والی لگا دیں. تائے مفتوحہ ضربتا نصرتا فتحتا اکلتا شربتا شہدتا آخر ہاں عملتا تو نے عمل کیا عملتما تم دونوں نے عمل کیا عمل تم سب نے. تو یہ تین بن گئے مذکر مخاطب کے یعنی مخاطب. واحد مونس غائب یعنی واحد مونس حاضر بنانا ہو آخر میں تا مکسورہ لگا دیں گے. مقصور مراد زیر والی. کیسے آئے گا؟ ضربتی. ہاں ضربتی تو ایک عورت نے مارا. ضرب تا مکسورہ تو ایک عورت نے مارا. تسنیہ بنانا ہو تما آخر میں لگا دیں. کیا آئے گا؟ ضربتما. جمع بنانا ہو تو آخر میں تنہ لگا دیں گے. کیا؟ یہ لگا تنہ ضرب تنہ. اب دیکھیں کوئی لفظ ہے نصرتی تو ایک عورت نے مدد دی. نصرتما تم دونوں عورتیں. نصر تنہ تم سب عورتوں نے مدد. شہدتی تو ایک عورت نے گواہی دی. شہدتما تم دونوں عورتوں نے گواہی دی. تم سب عورتوں نے گواہی دی. شہدتن سوری تم سب عورتوں نے گواہی دی. تو واحد مونس حاضر فعل ماضی کے لیے تا مکسورہ لگانی ہے ضربتی. تسنیہ لگانا ہو تو تم آخر میں لگا دینا ضربتما. اور جمع مونس حاضر بنانا ہو آخر میں تنہ لگا دیں. ضربتن نصر تنہ عقل تنہ شرب تنہ شہیدتن. اور واحد متکلم بنانا ہو تائے مضمومہ لگا دیں یعنی وہ تا جس پہ پیش آئے. کیا؟ ضربتو میں نے مارا. شربتو میں نے پیا. شہدتو میں نے گواہی دی. میں نے کھایا. میں نکلا. میں نے عمل کیا. ہاں میں نے دیکھا. آخر میں تا مضمومہ لگا دے وہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا. ضربتو یہ واحد متکلم کا صیغہ بن گیا. صرف آخر میں تائے مضمومہ لگانی ہے باقی لفظ وہی ہے. ضربا تین حرف ہے. کوئی بھی فعل ماضی کسی باب سے ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی سے رباعی مجرد سے رباعی مزید فی سے کسی باب سے بنانا ہو قاعدہ یہی ہے. بعض متکلم بنانا ہو آخر میں تا مضمومہ پیش والی لگا دیں ضربتو. اور جمع متکلم بنانا ہو آخر میں نون الف نا لگا دیں. نون الف نا. کیا آئے گا بھائی؟ ضربنا. قرآن کا انا انزلنا یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے. انزلنا ہم نے اتارا جمع متکلم. انا آتینا آتینا آتیتو میں نے دیا. آتینا ہم نے دیا. انا آتینا کل کوثر ہم نے عطا کیا. تو نون الف لگا دیں آخر میں وہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا. اب دیکھیں تین مذکر غائب کے تین مونس غائب کے 6. تین مذکر حاضر کے تین مونس حاضر کے اور 2 متکلم کے. ایک واحد متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا. کل کتنے ہوئے؟ 12 اور 2 14 صیغے کل ہوتے ہیں فعل ماضی. 14 صیغے. 3 مذکر غائب 3 مونس غائب 6. 3 مذکر حاضر 3 مونس حاضر 6 اور 6 12. واحد متکلم اور جمع متکلم 2 14 صیغے کل. کوئی بھی فعل ماضی ہے کسی باب سے ہے طریقہ یہی ہوگا. کوئی لفظ آپ بولیں ہم اس کے مطابق اس کی گردان بناتے ہیں. کوئی لفظ قرآن بول لیں کوئی لفظ بولیں. خلقا الف لگائیں. خلقا تسمیہ مذکر غائب. جمع مذکر غائب کے لیے خلقو. واحد مونس غائب کے لیے آخر میں تا ساکن لگائیں تو خلقت.
آخر میں الف لگائیں تو خلقتا، کیونکہ الف آ گیا نا اس ماں کا پر الف زبر جاتا ہے. اور جمع مونس غائب بنانا ہو تو نون مفتوح لگائیں خلقنا. واحد مذکر عادل تائے مفتوحہ خلقتا. تسنیہ مذکر کے لیے تما خلقتما، جمع مذکر کے لیے خلقتم، واحد مونس عادل کے لیے تی خلقتی، تسنیہ کے لیے تما لگائیں خلقتما، اور جمع مونس عادل کے لیے تمنا لگائیں تو خلقتمنا. اور واحد مونس واحد متکلم کے لیے آخر میں تائے مضمع خلقتو، میں نے قرآن وما خلقت الجن، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو، والانس اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اسی لیے وہ میری عبادت کریں. وما خلقتو، میں نے پیدا کیا. تو جمع کے لیے الف نون لگائیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا. کوئی لفظ لے اس اصول کے مطابق آپ مکمل فعل ماضی کی گفتار، یعنی آپ نے ٹوٹل جتنی فعل ماضی کے باب آتے ہیں اس نہج میں آپ لے آئیں، آپ کو کبھی دقت نہیں ہوگی کسی باب کے پہچاننے میں، کسی باب کو پڑھنے میں، اس کی گردان بنانے میں. طریقہ یہ رہے. مذکر غائب کے 3 صیغے پڑھنے ہیں خالقہ مثال کے طور پر، آگے الف لگا دینا ہے وہ تسمیہ بن جائے گا، واو لگا دینی ہے وہ جمع مذکر غائب بن جائے گا. تا ساکن لگائیں تو واحد مونس غائب، الف لگائیں تسمیہ مونس غائب، نون مفتوح لگائیں جمع مونس غائب. واحد مذکر حاضر کے لیے تائے مفتوحہ خلقتا، تسمیہ مونس تسمیہ مذکر حاضر کے لیے تما آخر میں لگائیں خلقتما، جمع مذکر حاضر کے لیے تم آخر میں لگائیں خلقتم. واحد مونس حاضر کے لیے تی لگائیں خلقتی، تسمیہ کے لیے تما، جمع کے لیے تمنا، واحد متکلم کے لیے خلقنا، واحد متکلم کے لیے خلقتو تو تا پیش والی، اور جمع کے لیے نون الفنا خلقنا. کوئی بھی فعل لے آئے آپ اس نہج پہ پڑھیں، آپ کو ٹوٹل اس کے صیغے سمجھ آ جائے. کوئی بابا استخرجا وہ نکلا، یعنی استخرجا اس نے نکلے گا، استخرجا استخرجا استخرجو، استخرجت استخرجتا استخرجنا، استخرجتا استخرجتما استخرجتم، استخرجتی استخرجتما استخرجتمنا، استخرجتو استخرجت. چلیے سالمہ کا کیا مطلب؟ سالمہ یہ سلم محفوظ ہونا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سالمہ کیا نام؟ اور کہنے کا وہ بتا رہے جو تو سالمہ 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 راضا کا تو قاعدہ نہیں ہوتا شروع میں پڑھتے سالمہ راضا کا جو سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے سپرد کرنا بھی ہوتا ہے. سلمہ یسلم تسلیما سلام کہنا، سلمہ سلمہ سلمو سلمت سلمتا سلمنا سلمتا سلمتما سلمتم سلمتی سلمتما سلمتمنا سلمتو سلم. پڑھے آگے بھی فعل امر. یہ مذکر غائب تھا وہ مؤنث تھا، یہ مخاطب تھا مذکر. ہاں یہ مذکر غائب مؤنث غائب، یہ مذکر مخاطب یہ مؤنث مخاطب. یہ ضربت واحد متکلم اور ضربنا جمع متکلم. بس اس میں ضربتم آ رہا ہے نا دو مرتبہ. ضربت دو نہیں ایک بار ہی آ رہا ہے. نہیں ایک اوپر آ رہا ہے ضرب ضرب ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما. یہ تما آ رہا ہے نا وہ یعنی مونس تسنیہ مذکر حاضر کے لیے تسنیہ مونس حاضر کے لیے ایک صیغہ ہے. اور یہ ایسے پتہ لگے سیاق و سباق سے مذکر کی بات ہو تو مذکر کا صیغہ مونس کی ہو تو اچھا سیاق و سباق یعنی ہے ایک ہی صیغہ. پڑھے آگے فعل امر یہاں